السلام علیکم اینڈ خوش آمدید. آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس چینل پہ جس کا نام ہے دیسی بک ریویو. سب سے پہلے تو انٹروڈکشن کروا دیتے ہیں کہ وائی دیسی بک ریویو اینڈ واٹس دس چینل آل اباؤٹ. یہ چینل بیسکلی ایک طرح کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ میں ریکارڈ کروں گا اپنی جو کتابیں میں پڑھتا ہوں، جو ان کو دیکھ کے میں سمجھتا ہوں، جو ان کو دیکھ کے میں جانتا ہوں، اور جو ان کو جان کے میں اپنے دماغ میں ایک کانسیپٹ قائم کرتا ہوں. اور آپ یہ بھی سوچیں گے کہ وائی دیر از اے نیڈ ٹو ڈاکومنٹ آل دیز ایکسپیرینسز، اور اس کی کیا ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ لکھا جائے. تو ڈاکومنٹ کرنے کی ایک وجہ تو سب سے اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اکثر جب کتاب پڑھتے ہیں اینڈ سنس یو ریڈ اے لاٹ آف دیز بکس، تو آپ بھول جاتے ہیں کہ بھئی میں نے کیا پڑھا، کیا قائم کیا. اینڈ آپ کی چاہے کتنی بھی اچھی یادداشت ہو، یو کیپ ود ادر تھنگس یو کیپ آن فارگیٹنگ دیز تھنگس. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کو آپ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ، اپنی نالج کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اسی کتاب کو دوبارہ پڑھیں تو آپ کچھ نئی چیز سیکھیں. اس کے ساتھ ہی جب کوئی دوسرا اسی چیز کو کتاب کو پڑھے گا تو وہ کوئی اپنا کانسیپٹ قائم کرے گا ڈیفینیٹلی. اینڈ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک کتاب کو پڑھتے ہیں، کسی مووی کو دیکھتے ہیں، کسی ڈرامے کو دیکھتے ہیں، تو آپ کے کسی کریکٹر کے ساتھ ریزونیٹ کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ کسی دوسرے کریکٹر کو زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں. اور اوور آل ڈرامے کو لے کے بھی جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں آپس میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں تو کسی چیز کو ایک اینگل سے دیکھ رہا تھا، اور دوسرا شخص اس کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہے جو میں نے نہیں کنسیڈر کیا. تو اسی پرپز کو لے کے میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو ڈاکومنٹ کرنا ضروری ہے، چیزوں کو ڈسکس کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ نئی سے نئی چیزیں سیکھیں اور نئی چیزیں جان سکیں. اوبیسلی ہم سب لوگ اپنے خیالات کے بارے میں کافی لوگ ہم میں سے ریجڈ ہوتے ہیں، اور کافی سمجھتے ہیں کہ بس میں ہی صحیح ہوں اور میں نے ہی جو سمجھ لیا وہی ٹھیک ہے، جو کہ ایک طرح کا ہمارے کلچر کے اندر ایک ایکسپیرینس چیز ہے کہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، مطلب دیٹس واٹ پیپل بلیو. اینڈ مگر یہ آلویز بیٹر ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو سے ڈسکس کریں تاکہ آپ کچھ نئی چیزیں سیکھ سکیں، کیونکہ تجربے نے ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جب آپ دوسرا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے ڈاکومنٹ ہی کرنا ہے آپ نے بک سے کیا سیکھا، تو پھر اس کو ڈائری میں لکھ لیں، کس کو پبلک کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو ایک پبلک پلیٹ فارم پہ طرح شیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ یار دیکھو، ہر بندے کا مختلف ہوتا ہے پوائنٹ، ہر بندہ الگ طریقے سے چیزوں کو سمجھتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے سیکھیں، آپ دوسرے لوگوں سے شیئر کریں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا نہیں پڑھ رہے ہیں. اپنی طرح کے لوگ ڈھونڈیں، اپنے سے مختلف لوگ ڈھونڈیں، ایک کلچر قائم کریں جہاں پہ آپ شیئر کر سکیں کتابوں کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، اور ایک دوسرے اپنے جو ایک دائرہ ہے نالج کا اس کو بڑھا سکیں. سو اسی لیے اس کو although I would not be very keen on promoting this، اور جسے کیا کہتے ہیں ایڈورٹائزنگ اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ، اس ٹائپ کی چیزیں نہیں ہوں گی جیسے کمرشل یوٹیوب چینلز ہوتے ہیں. بٹ اس میں ایٹ لیسٹ یہ ضرور ہوگا کہ آپ ڈاکومنٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. اینڈ if someone comes and discusses and you would be discussing certain books جو کہ کافی لوگ پڑھتے ہیں، مگر آپ کو اپنے ارد گرد اپنے سوشل سرکل میں جن لوگوں سے آپ روز ملتے ہیں، پرٹیکولرلی جب آپ پاکستان میں رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو جو بک آپ نے پڑھی ہو اس کو کوئی دوسرا پڑھنے والا ہی نہ ملا. بڑی کامن سی بات ہے کہ آپ کوئی کتاب پڑھتے ہو آپ کو نہیں ملتا، یا وہ کسی دوسرے شہر میں ہوتا ہے. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں کتابوں کی ایکسیس بہت لمیٹڈ ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی کون سی کتاب ہے مارکیٹ میں، کیونکہ ایک علم کا کلچر تو ہے نہیں، نہ کتاب پڑھنے کا رجحان ہے، نہ کتابوں کی اس طرح پروموشن کی جاتی ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ نالج شیئرنگ والے سسٹم پہ کام کیا جائے. تو اس اینگل سے یہ چیزوں کو کور کرے گا. پلس آئی ڈو فیس دس پرابلم کہ بہت سی کتابیں جو میں پڑھتا ہوں، اینڈ سنس آئی ایم سم ون جو کہ میں چاہتا ہوں کہ بھئی
اگر بحث ہو رہی ہے تو اپنے جیسے لوگوں سے ڈسکشن کی جائے تو زیادہ مزہ آئے گا، زیادہ سیکھنے کو ملے گا. ایک لحاظ سے میری شارٹ کمنگ بھی ہے، بٹ دیٹس وٹ اٹ از. مجھے اپنے ہی لوگوں سے، آس پاس کے یا اپنے جیسے لوگوں سے ڈسکس کرنے کی چیزیں میں زیادہ مزہ آتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کوئی بک ڈسکس کر رہا ہوں تو آئی وڈ پریفر کہ میں پاکستانی، انڈین، اردو، پنجابی بولنے والوں سے ڈسکس کروں، جو مجھے سمجھ سکتے ہوں، جن کا مائنڈ سیٹ میرے جیسا ہو اور جنہیں میں سمجھ سکوں. تو اوبویسلی باہر کے لوگوں سے تو ہم کر ہی سکتے ہیں، بٹ دیئر پرسپیکٹیو آن لائف اینڈ دیئر پرسپیکٹیو آن تھنگز از ویری ڈفرینٹ فرام اس، وچ از وائی دس چینل از بینگ کریٹڈ. اور انشاءاللہ اس پہ آہستہ آہستہ جو ہے لے کر چلیں گے. اور جہاں جو میں پڑھتا جاؤں گا، کیونکہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے میں ڈاکومنٹ کرتا جاؤں، بیکاز روزمرہ کی مصروفیات کی وجہ سے آپ اکثر چیزیں جو ہیں وہ اب ٹائم اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ آپ اس کو نہیں کور کر پاتے. تو اس لیے یہ میں ضروری سمجھتا ہوں. پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ دیکھیں ایگزسٹنگ کمیونٹیز بھی ہیں، ریختہ وغیرہ، یا آپ کے بک کلب کارنرز ہوتے ہیں، اور جہاں پہ چیزیں شیئر کی جاتی ہیں، ڈسکشن کی جاتی ہے، اور وہاں پہ بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. تو اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ میں خود بھی ایک سمجھ لیں کہ آؤٹ آف دی باکس قسم کا بندہ ہوں، وچ از وائی مجھے اس طرح کی کمیونٹیز میں ایڈجسٹ کرنا خاصا مشکل لگتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ ان کمیونٹیز پہ جائیں، یا جو ویکلی بکس وغیرہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں ان کو آپ دیکھتے ہو کہ یار لیٹ سے کہ اگر ڈسکشن ہو رہی ہے تو وہ بڑی عجیب سی کی بکس اکثر میں جنہیں کہتا ہوں کہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل لیٹ سے اسلام آباد کے اندر اگر کوئی بک کلب ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جی ایک بک کلب ہے جو ہر ویک پہ مل رہا ہے، اور وہ ڈسکشن کس ٹائپ کی کتابوں پہ کر رہے ہیں، سیلف ہیلپ بکس، اور کسی کیا کہیں گے اکنامک بکس، ٹیکنالوجی بکس، اور اس ٹائپ کی چیزوں کو لے کر چل رہا ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں جیسے امریکہ میں بیسٹ سیلر ہوتی ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے میں ان کتابوں کو کہتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کی کتابیں ہیں جنہیں بیسٹ سیلر بنا دیا گیا. اینڈ اوکے ایسی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، ایسی کتابوں کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. مگر کیونکہ میرا ٹیسٹ زیادہ لٹریری سائڈ پہ ہے تو میں ایسے کسی بک کلب کے اندر زیادہ اپنے آپ کو مناسب نہیں سمجھتا اس سے انگیج کرنا، کیونکہ ہمارا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے، جو کہ ایک نیچرل سی بات ہے ہوتا. اور دوسرا اکثر پھر آپ کو ملے گا کوئی جی سوشلسٹ قسم کا بک کلب ہے، اور ان کا اپنا ہی ایک نظریہ چل رہا ہوگا، وہ ایک اپنے ہی ٹائپ کی کتابیں پڑھ رہے ہوں گے، اپنا ہی کوئی انقلاب لانے کے چکر میں ہوں گے، جو کہ کہیں ہوگا بھی نہیں، مگر پھر بھی وقت گزارنے کی اچھی چیز ہے. تو وہ ایک اپنی طرح کی بک پڑھ رہے ہوں گے. اب میں ہوں جسے کیا کہیں کہ لٹریچر پڑھنے والا بندہ، اور تھوڑی سی اس ٹائپ کی چیزوں پہ، تو میں اس پہ رہوں گا. تو اس پہ رہیں گے ہم. اب پھر آ جاتے ہیں کہ بھائی میں کس ٹائپ کی کتابیں پڑھتا ہوں اور کس ٹائپ کی کتابیں پڑھوں گا جو اس چینلز پہ کور ہوں گی. نارملی اٹس موسٹلی اباؤٹ لٹریچر. آپ کا پاکستانی اردو لٹریچر ہوگا جس کو ہم کور کر رہے ہوں گے، ناولز وغیرہ. آپ کا رشین ناولز لٹریچر ہوں گے جو کہ 18ویں کے بجائے 19ویں صدی سے لے کر ابھی تک جتنے بھی ہیں. ٹولسٹائے ہو گیا، آپ کا دوستویفسکی ہو گیا، یا اس سے آگے ترجمے ہو گیا، اور آگے سے آگے جو آپ کے ریسنٹ رائٹرز ہیں ان کو بھی کور کیا جائے گا. بٹ یہ کیونکہ بڑے بڑے رائٹرز ہیں ان کا نام لے رہا ہوں. اردو میں تو ہم سارے ہی کور کریں گے آہستہ آہستہ، اوبویسلی ون ایٹ اے ٹائم. اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ سب کچھ پڑھ رہے ہوں. ابھی میں آج کل کیا پڑھ رہا ہوں، آج کل ریسنٹلی اردو میں تو خیر زیادہ نہیں پڑھ رہا. اردو میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ اردو کی سپیڈ میری پڑھنے سے انگلش میں تیز ہے، تو اردو میں ہم نے کافی کچھ پڑھا ہوتا ہے، بٹ ایک وہ چل رہا ہوتا ہے، الٹرنیٹیو چل رہا ہوتا ہے. ریسنٹلی میں نے تارڑ صاحب کا قلعہ جنگی پڑھا تھا ایک فلائٹ پہ آتے ہوئے، کیونکہ ایئرپورٹ سے خریدا تو کہا بھائی فلائٹ اچھی گزر رہی ہے، کیونکہ فلائٹ مجھے خاصی بورنگ لگتی ہے، چاہے کتنی بھی ہو، چاہے آدھے گھنٹے کی بھی ہو، تو میں تو اس کے اندر بور ہو جاتا ہوں. تو وہ میں نے ایک ہی فلائٹ کے اندر خیر ناول ختم کیا، اور اسی کے سلسلے میں میری پہلی بک ریویو بھی وہی ہوگا، اسی کو کور کریں گے.
اور اس کے علاوہ دوستویسکی کا جو میں ناول پڑھ رہا تھا وہ تھا ڈیمنز، وہ پڑھ رہا ہوں اب، اس کو بھی انشاءاللہ جلد کور کریں گے. اس کے علاوہ ایک ڈون بک ہے جس کے اوپر مووی بھی بنی ہے، تو اس کو بھی کور کریں گے. تو بس یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ایک چیز ڈاکومنٹ کرتے رہیں گے اور چلاتے رہیں گے، اینڈ تاکہ مجھے بھی کچھ یاد رہے بھائی. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کتابوں کو پڑھ کے بہت اچھے سے نوٹس بنا لیتے ہیں، یا وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹویٹر تھریڈز بنا لیتے ہیں، بیکاز ان کو لکھنے کی ایک ایبلٹی ہوتی ہے. اپنے آپ کے اندر میں یہ دونوں چیزیں نہیں دیکھتا. پرائمریلی اس کی ریزن یہ ہے کہ کام کے سلسلے میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں میں کر ہی نہیں پاتا. نہ لکھنے کا ٹائم ہے، نہ لمبے لمبے ٹویٹر تھریڈز بنانے کا ٹائم ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بھائی اگر میں اس کی تیاری کرنے بیٹھوں گا تو یہ میں کسی بک کو کور کر رہا ہوں گا تو 1 گھنٹے کے اندر کم از کم میں یہ کر لوں گا. بٹ ٹویٹر تھریڈس اور رائٹنگ اٹ ان اے ڈائری دیٹ وونٹ بی پاسبل فار می، کیونکہ شاید میرا مزاج ہی نہیں ہے اس ٹائپ کا. شاید میرے لیے ایسا سائٹ پہ رہ کے نوٹس ریکارڈ کرنا اور ان کو یوٹیوب پہ سیو کر دینا وہ زیادہ آسان رہے گا. تو یہ مقصد ہے، انشاءاللہ 1 بائی 1 کر کے چلیں گے، اپنی چیزیں بھی ڈاکومنٹ کرتے رہیں گے، اپنے لیے رہے گا. اینڈ اٹس اے گڈ تھنگ. اگر آپ کی نظر کبھی پڑ جاتی ہے اس بکس چینل پہ تو یو آر آلویز ویلکم ٹو ڈسکس دیز تھنگس، اینڈ یو آر آلویز ویلکم ٹو come up with your point of view on these books. Thank you very much.